ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں، ذرا دل سے سنیے، کیونکہ اب جو الفاظ آپ سننے جا رہے ہیں وہ آپ کی تقدیر کے دروازے کھول سکتے ہیں، غربت، تنگ دستی اور بے بسی کا ہر قفل توڑ سکتے ہیں۔ جو زمین کی دراریں، جب دیکھیں زمین کی دراریں پھیلتی ہیں، جب راستے بند ہو جاتے ہیں، جب انسان اپنوں سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، تب ایک ایسا جملہ اثر کے بعد جو آسمانوں کی طاقت کو زمین پر اتار دیتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اس درد بھری صدا کا جواب ہے جو ایک مجبور دل اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے۔ یہ ان آنکھوں کے آنسوؤں کی آواز ہے جو کسی کو نہیں نظر آتی مگر عرش ہلا دیتی ہے۔ جب تم دل سے کہو گے حسبنا اللہ، دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے بس اب تیرے سارے کام میرے ذمے، اور وہ کام جو تمہیں سالوں میں نہ ملے اللہ انہیں دنوں میں عطا فرماتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ کلمات ہیں جن تیز دروازے کھلتے ہیں، خزانے حرکت میں آتے ہیں، فرشتے روانہ ہوتے ہیں اور غیب کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد جب شام کی خاموشی پھیلنے لگے تو بس ایک بار دل کے درد کے ساتھ آنکھوں میں نمی اور یقین سے بھرپور دل کے ساتھ یہ الفاظ دہرا لینا، پھر دیکھنا جو کام تمہارے ہاتھوں سے نکل چکے تھے وہ بھی پلٹ آئیں گے، جو رزق بند ہو چکا تھا وہ بھی بہنا شروع ہو جائے گا، اور جو تقدیر میں نہیں تھا وہ بھی تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ بس یقین شرط ہے اور ایک بار دل سے کہنا شرط ہے، اور پھر دیکھنا کیسے سکون، کیسی برکت اور کیسی بے حساب دولت تمہیں ملتی ہے۔ کہہ دو پوری دنیا سے۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اگر آپ واقعی میں سیریس ہیں، اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے میرا بتایا ہوا یہ دولت کی بارش کا سچا وظیفہ عصر کے بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے، دیکھیں پوری نماز جب کمپلیٹ ہو جائے نا، آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ 1 منٹ کا یہ عمل ہے۔ دیکھیں 2-3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جنہیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عصر کی نماز کے بعد، دیکھیں اگر بالفرض کوئی میرا بہن بھائی عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں رزق، دولت، زندگی، موت سب کچھ ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، اب آپ نے ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا، یعنی کہ ویڈیو اسکپ نہیں کرنی۔ اور دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، ہماری روزانہ اجتماعی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اگر کوئی میرا بہن بھائی اس میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے تو کامنٹس میں آمین لکھے یا اپنا نام لکھ دے، آپ کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اب آپ نے عصر کی نماز پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب اللہ والو، اگر آپ قرضوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، رزق کی تنگی، مالی پریشانی، بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جن کا رو رو کر برا حال ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو عصر کے بعد اس عمل کو پڑھیں۔ میری بہنیں، میرے بھائی قرضوں میں ہیں، اس عمل کو پڑھیں۔ مشکل سے مشکل حالات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ رب کریم نے چاہا تو اس ویڈیو کو اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں جو واقعی مجبور ہیں، جو واقعی بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، جو شدید مشکلات میں ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جن کے گھروں سے غربت اور غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایک بار اگر آپ نے زندگی میں عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے مانگا
تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کریں گے۔ دیکھیں کوشش کیجئے گا درود ابراہیمی پڑھیں، سب سے بہتر ہے۔ اگر درود ابراہیمی نہیں آتا تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی بڑا پیارا درود شریف ہے، یہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ جو بھی بہتر لگے آپ کو آپ وہ پڑھیں، اور فوری طور پر درود شریف اگر پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دیکھیں یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رب پر یقین کا اعلان ہے۔ جب کوئی دنیا سے تھک کر، حالات سے ہار کر، انسانوں سے مایوس ہو کر کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو گویا وہ زمین پر نہیں عرش پر صدا لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کی صدا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جب چاروں طرف شعلے تھے اور کوئی امید نظر نہ آئی، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آگ گلزار بن گئی۔ جب کوئی ٹوٹ جائے، جب دل کے ٹکڑے ہو جائے، جب ہر طرف اندھیرا ہو، رزق بند ہو، سہارے ختم ہو جائیں، تو دل سے ایک بار کہہ دو حسبنا اللہ، کیونکہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے، جس کے بعد فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں اور غیب سے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہ ہو۔ یہ دولت کھینچ لاتا ہے۔ حسبنا اللہ صرف حفاظت نہیں کرتا، یہ تمہیں اس خزانے تک پہنچاتا ہے جو تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، مگر تم نے کبھی پایا نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے جس نے مجھ پر بھروسہ کیا میں اس کے لیے کافی ہوں۔ یہ کلمہ ایسے ہے جیسے گرم صحرا میں ٹھنڈی چھاؤں، جیسے دکھ کے اندھیرے میں روشنی کی کرن، جیسے پیاسے دل کے لیے رحمت کی بارش۔ یہ بند دروازے کھولتا ہے۔ تم نے لاکھ کوشش کی، رشتے بند، رزق بند، علاج بے اثر، اب کچھ نہ کہو، صرف ایک بار کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور دیکھو دروازے کیسے کھلتے ہیں، وہی دروازے جو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند تھے۔ جن کے دل خالی ہوں، جن کے بٹوے خالی ہوں، جن کے خواب مر چکے ہوں، ان کے لیے یہ کلمہ اللہ کی مدد کی چابی ہے۔ یہ تمہیں رزق صرف نہیں دیتا، یہ تمہیں دل کا گناہ سے راہی عطا کرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ دعا نہیں، راز ہے، وہ راز جس سے اللہ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے، اور جو اسے دل سے اپنا لے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی کفایت عطا کرتا ہے۔ جس نے دنیا کو دیکھا وہ تھک گیا، جس نے لوگوں کو پکارا وہ مایوس ہوا، مگر جس نے صرف ایک بار سچے دل سے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ کبھی خالی نہیں لوٹا، کبھی بے سہارا نہیں رہا، کبھی ناکام نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نے عصر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر، دیکھیں نماز تو پڑھ لی، آپ وضو سے ہیں، اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کے اس عمل میں 41 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد آئیں اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد یا ربنا کو شامل کرتے ہیں، ایسا امتزاج بناتے ہیں جو دولت کی بند راہیں کھول دے، آسمان سے خزانے اتار دے اور زمین پر رحمت برسنے لگے۔ دیکھیں عصر کے بعد کا روحانی خزانہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پلس یا ربنا، دیکھیں مدھم روحانی۔ دیکھیں کیا آپ نے کبھی وہ لمحہ دیکھا ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کہتی ہے ڈرو نہیں میں ہوں نا؟ وہ لمحہ، وہ سکون، وہ تحفظ انسان کو دنیا کی ہر شے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اب سوچو جب رب خود کہے تو نے مجھ سے کہا حسبنا اللہ، اب میں کہتا ہوں میرے بندے میں تیرا رب ہوں، جو تو نے سوچا بھی نہیں وہ بھی عطا کروں گا۔ دیکھیں
حسبنا و نعم الوکیل یہ اعلان ہے کہ اب میرے مسئلے، میرے زخم، میرے قرضے، میرے خواب سب اب اللہ کے سپرد، اور وہ کارساز جو کائنات چلا رہا ہے وہ اب میرے معاملات سنبھال رہا ہے۔ اب دل سے پکارو اس کے بعد یا ربنا۔ یہ وہ صدا ہے جو انسان کی زبان سے نہیں، روح کے کسی گہرے گوشے سے نکلتی ہے۔ یہ وہ فریاد ہے جو سنی نہیں جاتی، قبول کی جاتی ہے، اور جس کے بعد زمین و آسمان کی گردش تمہارے حق میں بدل جاتی ہے۔ دیکھیں، جو دنوں سے بند رزق کو بہا دیتا ہے یا ربنا، یہ وہ الفاظ ہے جو خزانے کھولتا ہے، جو خالی ہاتھوں میں ایسی برکت رکھ دیتا ہے کہ نہ گھر چھوٹا لگے نہ دسترخوان۔ ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے جہاں قرضے مٹتے ہیں، بیماریاں جاتی ہیں، اور عزت، دولت، سکون، محبت سب واپس آ جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف دعا نہیں یا ربنا، یہ اس دل کی چیخ ہے جو سب کچھ کھو چکا ہے اور پھر بھی ہار نہیں مانتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کا رب سن رہا ہے۔ جب بندہ اکیلا، غم زدہ، مفلس رات کی تاریکی میں کہتا ہے یا ربنا، تو آسمان پر ایک نورانی اعلان ہوتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ اس کی فریاد کا جواب لے کر زمین پر اترو۔ یا ربنا کے ساتھ دولت کا ایسا تعلق ہے جو نہ بینک جانتا ہے نہ بازار۔ یہ وہ دولت ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، اور ہاتھوں میں کشادگی جو ایک دن میں ایسا پلٹا دیتا ہے نصیب کے مزدور بادشاہ بن جاتا ہے، اور وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے وہ دینے والا بن جاتا ہے۔ اب عصر کے بعد یہ کلمات آپ نے دل سے کہنے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد یا ربنا آپ نے پڑھنا شروع کرنا، اور دیکھنا وہ خواب جو برسوں سے مر گئے تھے، وہ دروازے جو بند تھے، وہ رزق جو روٹھ گیا تھا، وہ سب تمہارے قدموں میں جھک جائیں گے۔ جس نے اس امتزاج کو دل سے اپنا لیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا ربنا، اس کی تقدیر بدلی، اس کی دنیا بدلی، اور اس کے حق میں فیصلے بدل گئے۔ بس سچے دل سے، سچی زبان اور مکمل یقین کے ساتھ پکارو، اور پھر دیکھو رب کیسے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ تسبیح ہو تو تسبیح کے دانوں پر، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کا معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جو وظیفہ جس تعداد میں، جس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو عصر کے بعد چاہے ایک دن پڑھیں، چاہے اس عمل کو روزانہ پڑھیں، عمل کی اجازت سب بہن بھائیوں کو عام ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ رکھیں گے، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو کامیابی اتنی ہی زیادہ ملے گی۔ انشاءاللہ دوستوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کے وہ قرضے، آپ کی وہ بیماریاں جن کی وجہ سے آپ اس وقت شدید مشکلوں میں ہیں، جن قرضوں کی وجہ سے آپ کی دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ لوگ دن رات مشکلات میں ہیں، گھر میں اگر فاقے ہیں، گھر میں اگر غریبی ہے، گھر میں اگر بیماری ہے، کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مراد جو آج تک پوری نہ ہو سکی، تو عصر کے بعد اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک سے مانگیں۔ یہ آزمودہ عمل ہے۔ دیکھیں، اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، جب پڑھنے بیٹھیں گے، ایک آدھی منٹ لگ جائے گی، اور ایک آدھی منٹ میں انشاءاللہ نصیب بدل جائیں گے، قسمت کے بند دروازے فوراً کھل جائیں گے۔ اب آپ نے عصر کے بعد کے اس عمل کا تیسرا وظیفہ فوری طور پر عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب تیسرا وظیفہ، یا مصطفیٰ، یہ وہ نام جس میں اللہ کی رحمت بھی ہے، دولت کا خزانہ بھی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ جب دنیا بے وفا ہو جائے، جب ہاتھ خالی ہوں، آنکھیں نم ہوں، دل بوجھل ہو، تب ایک ایسا نام جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، جو خالی جھولیوں یعنی کہ خالی جھولیاں بھر دیتا ہے، جو وہ عطا کرتا ہے جو قسمت میں بھی نہ لکھا ہو، وہ نام جو عرش کا سکون ہے،
جو زمین والوں کا سہارا ہے، جو غریبوں کا وارث، یتیموں کا باپ، مجبوروں کا صاحبان۔ یا مصطفیٰ، یہ نام دل کا درد سنبھالتا ہے جب سب در بند ہو جائیں، جب رزق رک۔ یہ نام فقط رحمت نہیں، یہ خزانے کا دروازہ ہے۔ تم دنیا کے کاروبار کے پیچھے بھاگتے ہو، لیکن جو مصطفیٰ سے دل لگا لے دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، کومنٹس میں یا مصطفیٰ لازمی لکھیں تاکہ آپ بھی دوستوں، بھائیو بہنوں، اس برکت میں، اس خیر و برکت میں اپنا حصہ شامل کر سکیں۔ یہ نام دلوں کو بدل دیتا ہے۔ جس نے رات کی تنہائی میں یا عصر کے بعد کے اس عمل میں جیسے ہی آپ لوگ یا مصطفیٰ پڑھیں گے، اس کی فریاد رب نے، جس نے بھی پڑھا اس کی فریاد ایسے سنی جیسے ماں بچے کے رونے پر سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، ویسے ہی رب اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ تیرے محبوب کا نام لے رہا ہے، جو در در کی ٹھوکریں کھا چکا ہے، جس کے سہارے ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ مصطفیٰ کو پکار کر دیکھے، پھر رو رو کر سجدے میں گر کر کہے یا مصطفیٰ مدد، تو فرشتے فوراً جواب لے کر اترتے ہیں کہ محبوب کا امتی پکار رہا ہے، دیر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر رزق تم گن نہیں سکو گے، تمہارے در پہ رزق یوں آئے گا جیسے بادل چھٹ کر بارش برساتے ہیں، جیسے خزانے کا منہ کھل جائے، کیونکہ مصطفیٰ کا نام لینے والا خالی نہیں لوٹتا۔ اب عصر کے بعد پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر یا ربنا، اور اب روتے ہوئے سچے دل سے کہو یا مصطفیٰ، اور دیکھو کیسے دولت بھی آئے گی، دل بھی بھرے گا اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ یہ وظیفہ نہیں عشق ہے، یہ صدا نہیں راز ہے، یہ دولت نہیں قرب ہے۔ یا مصطفیٰ وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھولتی ہے، جو ہر گرے ہوئے کو اٹھاتی ہے، جو قسمت کے تارے جگاتی ہے۔ بس دل سے، آنکھوں سے، یقین سے مصطفیٰ کو پکارو اور پھر دیکھو معجزہ کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدلیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں، پریشانیاں فوراً دور ہو جائیں، خالی جھولیاں، خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں، تو عصر کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا ربنا، اور آپ نے فوری طور پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کرتے ہوئے پورے 21 بار یہ وظیفہ پڑھ کر اب آخر میں آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے جو اس عمل کی سب سے بڑی طاقت ہے، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، آپ لوگ روز وظیفے پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کو یہ پڑھو وہ پڑھو، لیکن آپ کے حالات نہیں بدلتے۔ لیکن آج میں آپ کو اپنے سینے کا وہ سچا راز بتانے آیا ہوں دوستوں، بھائی بہنوں، جس سے میں نے بڑے لوگوں کو دیکھ کر ان کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیں میرے اس چینل کو، اردو اسلامک سیریز کا یہ وہ منفرد چینل ہے جہاں پر آپ کو حقیقی اور سچے وظائف ملتے ہیں۔ تو میرے اس چینل کو جو بھی کلک کر کے آیا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کریں، یعنی کہ نوٹیفیکیشن آن کر دیں، گھنٹی کا نشان آگے ہے اسے دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کریں، تاکہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک فوراً پہنچے۔ دیکھیں مصطفیٰ کے چاہنے والوں، آج میں نے اس ویڈیو پر 100 لائک کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ اگر 100 بندہ بھی لائک کر دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا میرا وظیفہ بتایا ہوا لوگوں نے پسند کر دیا۔ اللہ والو، ویڈیو کو ان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں جو واقعی مجبور ہیں، پریشان ہیں، اور کومنٹ سیکشن میں یا مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، نبی پاک سے محبت کرنے والوں، کومنٹس میں یا مصطفیٰ ضرور لکھ کر جائیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے رزق اور دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر ایک بار پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسری بار پڑھیں، پھر تیسری بار سورہ کوثر پڑھ کر
آخر میں آپ نے وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اگر ایک بار پڑھا تھا تو ایک بار، یا جتنی بار بھی پڑھا تھا، جتنی بار بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں آخر میں بھی، اور پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، مشکلوں پریشانیوں کے لیے خوب مانگیے گا۔ اور آج رب کریم سے تھوڑا مت مانگیے گا، آج رب کریم سے کھل ڈھل کے مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی ممکن ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب اللہ والو، آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھ کر دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔